بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں سکون کیوں ہوتا ہے اور کچھ گھروں میں ہمیشہ بے چینی رہتی ہے؟ کبھی یہ محسوس ہوا ہو کہ قسمت رکی ہوئی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، یا رزق تنگ ہو گیا ہے، رزق آ نہیں رہا یا رک گیا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگا جیسے نظر بد یا جادو یا شیطانی اثرات آپ کو روک رہے ہیں؟ تو آپ اکیلے نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کا حل آپ کے قریب ہے، آپ کے قرآن میں ہے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کی سب سے طویل، سب سے طاقتور سورت کی، سورہ بقرہ کی۔ یہ صرف ایک سورت نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی کی ڈائمینشنز بالکل چینج کر سکتی ہے، آپ کی قسمت کو چمکا سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت بہت خراب ہے، آپ کچھ بھی کر لیں کوئی بھی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو کوئی خوشی ملی ہی نہیں ہے، تو یہ قرآن پاک کی سورت آپ کے لیے ہے۔ تو سورہ بقرہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی، ایک ایسا وقت جب مسلمان ایک نئی سوسائٹی بنانے جا رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت میں عقیدہ، عبادت، خاندانی زندگی، تجارت، معاشیت، جہاد اور انصاف سب کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ سورت ہے جس میں سب سے بڑی آیت یعنی آیت الکرسی نازل ہوئی، آیت الکرسی ہے، اور سب سے جامع دعا ربنا لا تؤاخذنا والی آیت اس میں موجود ہے۔ سب سے واضح رہنمائی ملتی ہے ہمیں اس سورت سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو لازم پکڑو، اس پر عمل کرنا باعث برکت ہے اور اسے ترک کر دینا حسرت کا سبب ہے، اور باطل لوگ اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اس کو جو بندہ چھوڑ دیتا ہے وہ حسرتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بس اپنی زندگی میں کاش کاش کرتا رہتا ہے کہ کاش میں یہ ہو جاتا، کاش یہ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا۔ اس کی زندگی ایک حسرت بن کے رہ جاتی ہے، اور جو بندہ اس پہ عمل کرتا ہے اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی زندگی کو خوش و خرم بنا دیتے ہیں۔ اور حدیث نمبر 2 ہے اس سورہ بقرہ کے حوالے سے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں نحوست ہے، ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، ہمارے شوہر ہم سے صحیح سے بات نہیں کرتے، ہماری ساس ہم سے بہت لڑتی ہیں، بہت بے سکونی ہے، بچے بہت ضدی ہو گئے ہیں، بات نہیں مانتے، چڑچڑے ہو گئے ہیں، وہ سورہ بقرہ پڑھیں لازمی۔ یہ وہ واحد صورت ہے کہ جس کے بارے میں کہتی ہوں کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں، تمام مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک کامنٹ آیا تھا مجھے ایک سسٹر کا کہ وہ بتاتی ہیں کہ بہت اچھی زندگی وہ لوگ گزار رہے تھے، لیکن اچانک سے کچھ مہینے پہلے ایسا ہوا کہ کہتی ہیں کہ ان کے فادر بات بات پہ لڑنا شروع ہو گئے، بات بات پہ ان کی مدر سے جھگڑتے تھے، اور گھر میں ایک عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ اس سچویشن سے ملتی جلتی اگر آپ لوگوں کی بھی سچویشن ہے تو سورہ بقرہ کو لازمی آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں کہ آپ کے گھر کی برکت، آپ کے گھر کا سکون کیسے لوٹ آتا ہے، آپ کے گھر میں ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے، اور جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو اور کسی بھی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ ہمیں ایک تو روحانی تحفظ فراہم کرتی ہے، اور یہ شیطان کو دور بھگاتی ہے، یہ گھروں میں برکت لے کے آتی ہے، اور یہ ہماری آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو آج ہم مختلف مشکلات سے گزر رہے ہیں، دل کا سکون نہیں ہے۔ اگر آپ کو دل کا سکون نہیں ہے، ذہنی پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، بے چینی ہے، تو سورہ بقرہ آپ کے دل کا نور ہے۔ میرے ساتھ تو اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جب میں پریشان ہوتی ہوں، جب پریشانی کا عالم ہوتا ہے، تو میں جیسے جیسے سورہ بقرہ پڑھتی جاتی ہوں میرے دل کو سکون ملتا جاتا ہے اور وہ پریشانی ختم ہوتی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ جب کمپلیٹ ہوتی ہے اور میں اس طرح ہوتی ہوں کہ مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، اور رزق میں برکت اور قرض سے نجات کے لیے یہ بہت فائدہ مند صورت ہے۔ نصیب کے حوالے سے، آپ کے رشتوں کے حوالے سے بہت ہی اوتھینٹک صورت ہے اس کی۔ ان شارٹ کہ آپ کی زندگی کے ہر پریشانی میں، ہر مسئلے میں یہ سورہ بقرہ آپ کے کام آئے گی۔ اس کو آپ لازمی پڑھیں۔ بہت ساری سسٹر یہ سوچ کے گھبرا جاتی ہیں کہ یہ بہت لمبی صورت ہے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، کس طرح اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، یہ تو امپاسبل ہے۔ اور یہی جو سوچ، یہی جو ڈر ہے، شیطان ان کے دل میں بٹھا دیتا ہے، اور وہ پھر شیٹ لے ہی نہیں پاتی وہ کبھی بھی۔
ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہی سوچ کو، اسی ڈر کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں بہکائے، ہمیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دور لے کے جائے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے وہ دور کرے۔ اور آپ یقین کریں کہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے اتنی آسانیاں کر دیتے ہیں، یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو کہہ رہی ہوں۔ آپ اس کو ایک ہی سیٹنگ میں بیٹھ کے کمپلیٹ کرتی ہیں، اور بہت ساری میری سسٹرز ہیں جو کرتی ہیں، جن کو عادت ہو جاتی ہے، وہ اس کو 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر پڑھ کے کمپلیٹ کر لیتی ہیں۔ لیکن جو میری سسٹرز بزی شیڈیول ہے، جو بزی ہوتی ہیں فیملی میں، وہ اس کو ہر نماز کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن جو میں نے پریکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں اس کو تہجد کے ٹائم اس کو کمپلیٹ کر لیتی تھی۔ اس کا جو فائدہ مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے دن کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کا ایک میجر ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ یقین کریں سورہ بقرہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو حل ہوتے نظر ہی نہیں آتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے امید دلائی، وہاں سے راستے نکالے کہ سب حیران ہو گئے۔ آپ خود اس چیز کو پریکٹس کر کے دیکھیے گا کہ کوئی کام آپ کا اٹکا ہوا ہے، ایک لمبے عرصے سے جو دعا قبول نہیں ہو رہی، اس حاجت کے لیے آپ سورہ بقرہ کو سٹارٹ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مشکلات، آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں یوں ختم کرتے جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے معاملات کس طرح طے پا گئے۔ اگر آپ بھی اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ بالکل مایوس ہونے کے کنارے پہ ہیں اور تھک گئے ہیں، تو ایک مرتبہ سورہ بقرہ کو شروع کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کس طرح بدلتی ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کی خوشیوں میں برکت ڈالتے ہیں، آپ کو نظر بد سے بچا کے رکھتے ہیں، آپ کو برے اثرات سے بچا کے رکھتے ہیں۔ تو تمام میری سسٹرز اگر وہ شادی شدہ ہیں تو وہ اپنی ازدواجی زندگی کے لیے پڑھیں، وہ اپنے شوہر سے محبت بڑھانے کے لیے پڑھیں، اپنے گھریلو معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے پڑھیں، اور اگر وہ میری سسٹر ان میرڈ ہیں تو وہ بہترین محبت کرنے والا شوہر پانے کے لیے سورہ بقرہ کو پڑھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں، وہ کامیابیاں لے کے آئیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح اتنا نواز دیا، کیسے اتنا کامیاب کر دیا۔ اب جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو آپ نے عہد کرنا ہے اپنے آپ سے کہ آپ سورہ بقرہ کو ایک ہی سیٹنگ میں کمپلیٹ کریں گی۔ جب آپ اس چیز کا ارادہ کر لیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتے جائیں گے۔ اور دیکھیں میری سسٹر، اگر آپ کو اپنی کوئی حاجت چاہیے، کوئی اپنا کام کروانا ہے، تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو تھوڑا مشکل میں ڈالنا پڑے گا، اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینا پڑے گا، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا کریں گے، آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ جب آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتے چلے جائیں گے زندگی میں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ساجدہ ڈاٹر رابعہ، انود سسٹر، ارسلان تسلیم، راحت جان، ای پی لیجنڈ، فیری، راحت جان، خاتون وحیدہ، احمد مغل، گلستہ، عائشہ، عمیر، زبیری، حسنین راجپوت، رخسانہ قادر، راشدہ پروین، ریحانہ انصاری، شہناز شیخ، آمنہ عمران، افشا وسیم، افشین تابش، انمن کامل، فاطمہ دانش، شدہ شہباز، جذبہ روشین، بادشاہ خان، ہنا شاہ، خوشی، فاطمہ پروین، عمیر، عظمیٰ رانا، غزالہ ناز، امارہ، جہانگیر پروین، محمد اقبال بردرز، کرن، فاطمہ، مونا، شاہ طاہرہ ماجد، شاہد انواز، سلال، مائلہ، نشا، فاطمہ، مائلہ، علی، سریہ، انور، سگرا، رحمت، ناز، ناسا، سنبل عثمان، ارہا، میکائل، حیدر، سلمان، رضیہ شوکت۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجیے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے
بحال کر دیجیے. اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے, ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے. آمین ثم آمین. بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون, اسٹے بلیس. اللہ حافظ.